بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین کا واقعہ۔ انہوں نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دین کی تبلیغ کی۔ محترم سامعین کرام، انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا، بہت ہی خوبصورت شہر تھا اور بہت ہی ترقی یافتہ شہر تھا، جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی، مطلب کہ پتھر کی دیواریں بنی ہوئی تھی، اور پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو دین تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا۔ ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی، جس کا نام حبیب نجار تھا۔ سلام دعا کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں؟ آپ کو کبھی یہاں پہ نہیں دیکھا، آپ کے آنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو ان دونوں مبلغین نے، دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں، اور اس بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے، توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے یا ایسے آپ چلے آئے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا جی ہاں، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہمارے پاس نشانیاں ہیں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد جو اندھے ہوتے ہیں نبی نے، اور جو کوڑی مریض ہوتے ہیں، کوڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو میرا ایک بیٹا ہے جو بڑے عرصے سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس بیمار لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، اور بہت سارے مریض اکٹھے ہو گئے اور سب کے سب شفا یاب ہو گئے۔ اس شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام انتیخا تھا، وہ ایک بت پرست تھا۔ وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گیا، اور اس بادشاہ نے، انتیخا نے، ان دونوں مبلغین کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو انطاکیہ کے پاس بھیجا کہ آپ انطاکیہ گئے اور آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا لے آؤ۔ جب وہ دونوں بلوائے گئے، جیل خانے سے آ گئے، تو بادشاہ کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو کرنا چھوڑ دو جن کو تم خدا کے برابر سمجھتے ہو، تم خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں مبلغین نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کے بارے میں کہا کہ کوئی ایسا ہو جو مادرزاد اندھا ہو، جس کی سرے سے آنکھیں ہی نہ ہوں، ہمارے پاس لے آئیں، ہم ان کو آنکھیں دیں گے، اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے لگ جائے گا۔ تو اس بادشاہ نے ایک مادرزاد اندھے کو بلوایا جس کی آنکھیں نہیں تھی، تو ان دونوں مبلغین نے ہاتھ پھیرا اس کی پیشانی پر، جو بالکل پہلے سوراخ نہیں تھے آنکھوں کے، تو آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔
پھر ان دونوں نے مٹی کے 2 غلیلے بنا کر ان دونوں سوراخوں پر رکھ کر دعا کی، تو یہ دونوں غلیلے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا، دیکھنے والا اکھیارا بن گیا۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا رب ہے، جو اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو میرے سامنے زندہ کر کے دکھاؤ۔ پوچھا ٹھیک ہے، کون ہے وہ؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے کسان کا ایک لڑکا ہے، وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے، میں نے اس کے باپ کا انتظار کیا ہے، انتظار کی وجہ سے میں نے اس کو ابھی تک دفن نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس لے گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس لڑکے کو زندہ فرما دے۔ تو وہ لڑکا زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے اس نے کہا کہ میں بت پرست تھا، تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردے کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کی اور پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لی، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردودوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں بیان کیا ہے، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 13 سے 21 میں بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق، مصدوق اور شمعون کی اس تبلیغ دین کی راہ میں ان حضرات کی دشواریاں اور قید و بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ دین تبلیغ کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر تحمل کے ساتھ اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب اور ہادی ہے، وہ ایک لمحہ بھی منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما کر ہدایت کا نور بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کے صدقے سے شفا بھی دے دیتا ہے اور دین کا علم بھی دے دیتا ہے، دین کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو ہمیں چاہیے اس نعمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین پر عمل پیرا ہوں، احکامات پر عمل پیرا ہوں، جو ان کے نبیوں نے ہمیں احکامات بتائے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، اللہ اور ان کے پیارے انبیاء کرام رسولوں پر کی اطاعت کرنی چاہیے، خاص کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور ان پر کثرت سے درود و پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی اور عاشق رسول بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا صحیح معنوں میں کوشش کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک رہیں اسلام پر رہیں، جب مریں تو اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
اور ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک بھیجیں تاکہ قیامت کے روز ہماری یہ بخشش کا سبب بن سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔